علاقہ اسلام سے پہلے بدھ مت کا گہوارہ تھا۔ لداخ، بلتستان، تبت، ان سارے علاقوں میں بدھزم رائج تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد یہ بدھزم کا سلسلہ یہاں ختم ہوا ہے۔ تو اس کے آثار بلتستان کے گوشہ و کنار میں ہر جگہ موجود ہے، مختلف راکس پہ، مختلف چٹانوں پہ نقوش کی صورت میں موجود ہیں، اور ان سب میں سب سے اہم ترین جو آثار ہیں وہ اسکردو منٹھل میں واقع جو بدھا راک ہے وہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بیچ میں ایک بڑا بدھا ہے، جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے یہ گوتم بدھ ہے، مہاتما گوتم بدھ کی تصویر ہے، اور پھر ان کے ارد گرد 20 چھوٹے چھوٹے بدھا بھی ہیں، اور یہ سارے بدھا کمل کے پھولوں پر برجمان ہیں۔ کمل کا پھول بدھزم میں بہت ہی متبرک سمجھا جاتا ہے، اور جو 20 بدھا ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدھسٹ اصطلاح میں کلپاس کہلاتے ہیں، جو گزرے ہوئے بدھا ہیں۔ اور یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ایک بدھی کونسل ہے، جس کو بدھسٹ اصطلاح میں منڈالا کہتے ہیں، اور منٹھل اسی کی بگڑی شکل ہے۔ تو اس میں وہ تمام بدھا بھی موجود ہیں جو پہلے گزر چکے تھے، جن کو کلپاس کہتے ہیں، اور آنے والے بدھا بھی ہیں جن کو میتریہ کہتے ہیں، وہ بھی اس منڈالا کونسل کے اس نقوش میں موجود ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ 20 بدھا جو کلپاس کہلاتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 بدھا کھڑے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آنے والے بدھا ہیں جو میتریہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو چٹان ہے، یہ جو راک ہے، یہ 30 فٹ اونچا اور 20 سے 25 فٹ کے درمیان اس کی چوڑائی ہے۔ تو اس میں جہاں یہ تصویریں منقش ہیں، وہاں اس میں کچھ تحریریں بھی ہیں تبتی زبان میں۔ تو ان تحریروں میں بدھسٹ تعلیمات کے حوالے سے ہیں۔ اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماحولیات کو بہتر کرنے اور بدھسٹ تعلیمات کو اجاگر کرنے کے حوالے سے یہ تحریریں لکھی گئی تھیں اس وقت۔